أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس للانسان الا ما سعى. صدق اللہ مولانا العظیم. کہ موت کے بعد اولاد کا یاد رکھنا ایک ایسا مسئلہ ہے جو اسلام سے پہلے کی جو سویلائزیشن تھی اس میں بھی یہ عرف و عادت میں یہ بات موجود تھی. جس وقت انا آتیناک الکوثر اتری اس سے پیشتر عاص بن وائل کا ایک کوٹیشن موجود ہے کہ ان کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں ہے، ان کی موت کے بعد ان کو کون یاد کرے گا. اس کا مطلب کفر کی سویلائزیشن میں بھی یہ بچے کی ڈیوٹی سمجھی جاتی تھی کہ وہ اپنے والدین کے مر جانے کے بعد ان کو اچائی سے یاد کرے. رب کریم نے کہا اے میرے محبوب، ایک ہے اولاد کے ذریعے سے یاد کرنا، وہ انا اعطیناک الکوثر. دنیا کے جس خطے میں جاؤ گے کوئی قبیلہ اس جگہ ملتا اگلی جگہ نہیں ملتا، اس ملک میں ملتا اگلے ملک میں نہیں ملتا، لیکن خدا کی زمین پر ایسا کوئی ملک نہیں، ایسا کوئی صوبہ نہیں، ایسی کوئی بستی نہیں، ایسا کوئی شہر نہیں جس میں سید موجود نہ ہو. اور سید ایسے کہ جو کھرے سید، ترقی یافتہ سید نہیں، دوڑ بھاگ کے جو بنے ہوئے ہیں ان کے علاوہ جو سچے سید ہیں دنیا کے ہر خطے میں موجود ہیں. ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے. اور دوسرا یہ کہ اپنے ذکر کے ساتھ تیرے ذکر کو وابستہ کر کے کائنات پر اپنی چادر ربوبیت کو پھیلایا اور تیری چادر رحمت کو اس کے ساتھ وابستہ کر دیا کہ جہاں جہاں میں رب ہو کے بسوں وہاں تو رحمت ہو کے بسے. جہاں مجھے رب کے نام سے کوئی یاد کرے وہاں تجھے رحمت کے نام سے یاد کرے. اور پھر ایسے ایسے شہدائی جو تیرے لیے مرنا جانیں گے، جینا جانیں گے. جینا کیسے ہوتا ہے، مرنا کیسے ہوتا ہے. سرکار کے غلاموں کے مرنے کی ادائیں جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ مرنا دراصل کس چیز کا نام ہے. نبی پاک علیہ السلام کے صحابی دم توڑ رہے ہیں. ایک واقعہ ہے احد شریف کا، ایک ہے جنگ یرموک کا. اور ہمارے ہدایت شریف کتاب الجنائز کے اندر اس جزیے کا نام ہے ارتصاص. ارتصاص کہتے ہیں کہ کوئی آدمی زخمی ہو جائے تو اس کے زخمی ہونے کے مقام سے اٹھا کے اس کو علاج کے لیے لے جایا جائے، پٹی باندھی جائے، اس کو پانی پلایا جائے. اس کا نام ہے ارتصاص. اس کو قانون کہتا ہے یہ حکمن شہید ہے، حقیقتاً شہید ہے، حکمن شہید نہیں. اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اس کو کفن بھی پہنایا جائے گا. یعنی جو بغیر کفن کے اور بغیر غسل کے جس شہید کو دفن کیا جا کرتا ہے یہ وہ شہید نہیں ہے. اس پر شہید والے احکام جاری نہیں ہوتے. نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ایسی موت جو صرف محبوب کبریا کی دلجوئی کے لیے ہو وہ موت موت ہے، اور وہ موت حیات ابدی ہے. اس سے جو موت کے بارے میں جتنے بھی زاویے تھے سارے ہی بدل ڈالے. ابراہیم علیہ السلام سے ملک الموت جان قبض کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا ارأیت خلیلا یمیت خلیلہ. اس سے پیشتر اس کی کوئی پریسیڈنٹ تمہارے پاس موجود ہے کہ یار نے یار کو قتل کر دیا ہو؟ رب کو کہو یا میری خلت کا اعلان واپس لے لے یا مجھے مارنے سے باز آ جائے.
ابراہیم علیہ السلام کا سوال دیکھا، نبیوں میں مناظر اگر امام ہے تو نبی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، مناظر انبیاء صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نمرود سے ان کا مناظرہ ہوا ہے، باقی کسی کا مناظرہ کسی سے نہیں ہوا۔ فرعون سے جو موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی وہ جھڑپیں ہوئی ہیں، زبانی بات چیت نہیں ہوئی، ان کی زبانی بات چیت ہوئی ہے۔ لیکن فبوہت الذی کفر، یعنی اس نے زبان آل سے مان لیا کہ میں ہار کھا گیا ہوں۔ ہم نے ایسے ایسے دورے حاضر کے زٹیل بندے دیکھے، رات کو آہر کے صبح یوم فتح منا رہے۔ مناظرہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہوا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے، یار پھر ان سے پوچھا ہوگا نا ماروں یا نہ ماروں؟ مرزا جی اگر نبی ہیں تو ان سے پوچھا کیوں نہیں؟ اگر پوچھا ہوتا تو ٹائلٹ میں مرنے پر راضی ہو گئے ہوتے تو لاکھ لعنت ہے ایسے آدمی کو۔ کیونکہ نبی کے بارے میں ایک پرنسپل ہے، نبی جہاں مرتا ہے اس کو وہیں دفن کیا جانا چاہیے۔ کیونکہ اصل قصہ یہ ہے، امام عبد الکریم شارستانی نے کتاب الملل والنحل کے اندر نقل کیا ہے، مٹی جو لی گئی تھی امانتاً لی گئی تھی، مختلف فرشتے بھیجے گئے تھے، جاؤ مٹی لے آؤ، بندہ بنانے لگے۔ جہاں سے مٹی لیتے مٹی فریاد کرتی ہے، کہتا مجھ کو مت لے جائیو، بندہ گناہ کرے گا دوزخ میں جائے گا، میں دوزخ میں جلنے کی توانائی نہیں رکھتی۔ جس فرشتے کو بھیجا وہ یہ جواب سن کے واپس آ گیا۔ جناب ملک الموت کو بھیجا کہ تم جا کے لے آؤ، مٹی چیخی دھاڑی آؤ بکا کی، لیکن جناب ملک الموت نے کہا کہ میں تیری مانوں یا رب کی مانوں؟ جب مٹی لے کے حاضر ہو گئے، رب کہتے ہیں کہ اس سلیکشن میں تو ہی کیڈٹ بھرتی ہوا ہے، مارنے کے لیے بھی تجھے ہی مقرر کریں گے، باقی فرشتوں میں سے کسی کو بھیجا تو وہ چھوڑ کے آ جائے گا۔ تو پھر مٹی فرشتے نے لیتے وقت کہا میں مٹی تمہیں واپس وہاں پہنچاؤں گا جہاں سے میں اسے اٹھائی ہے۔ نبیوں نے کہا باقیوں کی مٹیاں تم پہنچاؤ لیکن ہم اپنی مٹی خود پہنچائیں گے، وہیں چل کر کے جان دیں گے جہاں سے مٹی ہماری لی گئی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا ان کا خمیر اسی جگہ کا تھا، تو مرزا جی بقول خود اگر وہ جھوٹے نبی ہونے کے مدعی ہیں تو پھر ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا خمیر کہاں کا تھا؟ آپ کے خمیر کی تعبیر انسانی زبان نہیں کر سکتی، وہ کوئی مرزا جی خود کر سکتے ہیں یا کوئی مرزا ہی کر سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فخر اسلام۔ تیرا مرشد سدا جیتا رہے۔ عرض ہے طبیعت پر بوجھ پڑا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، معلوم ہے موت خوشگوار چیز نہیں ہے۔ جناب ملک الموت واپس چلے گئے، رب سے جا کے بات کی کہ وہ کہتا ہے ارأیت خلیلا یمیت خلیلہ، انہوں نے کہا اگر اس کی کوئی مثال نہیں ہے، یار نے یار کو مار دیا ہو، اس کی مثال تو لے آ، یار نے جان مانگی ہو، اس نے اتنی باتیں کی ہو جتنی تو کرتا ہے۔ میاں صاحب کا کلام ابھی ساتھیوں نے پڑھا تھا کہ بے پرواہ نال یاری لا کے چلنے نے دکھ پینے۔ کسی اور نادر نگار نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، کسی بے پروانوں دل دے کے اسی دید دا سودا کر بیٹھے، کسی بے پروانوں دل دے کے اسی دید دا سودا کر بیٹھے، رب چاڑے توڑ محبتانوں اسی عشق دا دعویٰ کر بیٹھے۔ اب مومن اس کی بات کرنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات سنو۔ مسلم اور بخاری دونوں کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث موجود ہے کہ جناب ملک الموت نے ان کی جان قبض کرنا چاہی،
منہ پہ تھپڑ مار کے آنکھ نکال دی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نبی نے اپنی جورسڈکشن کے اندر یہ اقدام کیا ہے یا آؤٹ آف جورسڈکشن کیا ہے۔ نبی کے حدود اختیار سے یہ باہر ہے کہ فرشتے کی آنکھ نکال دے؟ ہاں، پولیس کی وردی پہنی ہوئی ہو تو اس کے مارنے کی قیمت اور ہے، فرشتہ خدا کی طرف سے ڈیوٹی لے کے آیا ہو، نبی اس کی آنکھ نکال دے، یہ سرکاری وردی پہنے ہوئے کو اس طرح مارنا، اس سے پیغمبر کی عظمت کا جائزہ ہونے لگے گا۔ رب نے اتنا نہیں پوچھا کیوں ایسا کیا ہے؟ پتہ ہے لفظ کیوں کہاں کہا جا سکتا ہے؟ جو کسی کے حدود اختیار سے باہر کو اپنی پاور کو ایکسرسائز کرے، اس سے پوچھا جاتا کیوں؟ معلومہ فرشتے کی آنکھ نکال دینا یہ نبی کی جورسڈکشن کے اندر ہے، اس لیے نبی سے نہیں پوچھا گیا۔ لیکن پھر بھی اگلا کام بھی پہلے لاڈ پیار سے میرے یار کو راضی کرا۔ بیل لے جاؤ، خواہ بیل اندر سے فرشتہ ہی ہو، اس کی پشت میں اس کا ہاتھ رکھواؤ، ہاتھ رکھو، جتنے اس ہاتھ کے نیچے بال آ جائیں گے اس کو کہو اتنے سال تمہیں دے دیے جائیں گے۔ اب بتا، مارا ہے، پوچھنے کا وقت ہے، بجائے پوچھنے کے کہتا ہے جس طرح تو راضی رہتا ہے، تیرا راضی نامہ کیا ہے؟ کہتے وہ بال گن کے میری اتنی زندگی ہو جائے گی، ثم ماہ، پھر کیا ہوگا؟ ان کا ثم الموت، پھر بھی موت ہوگی۔ ان کا گڑی گڑی کیا پٹ چپٹا کر سیں یہ رہا انہیں ماری گئے۔ لیکن یہ پتا چل گیا موت ہے تکلیف دہ چیز۔ اب نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے سرکار کے جو بیانات سنے ان سے موت کی حقیقت بدل گئی۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ امام قسطلانی نے لکھا ہے جس وقت مرد مومن کی موت آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس وقت یہ آواز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے مومن کے سامعہ نواز ہوتی ہے کہ نفس مطمئنہ مطمئن ہو کے آ جا، اللہ کی طرف راضی ہو کر کے آ جا۔ اس وقت مومن کہتا اب مرنا میرے لیے 100 مرتبہ جینا ہے، اب میں کیوں سمجھوں کہ میں مر رہا ہوں۔ حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے طبقات ابن سعد کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار نے فرمایا کہ جس وقت مرد مومن مرنے لگتا ہے تو یہ الفاظ سرکار فرماتے ہیں وہ سنتا ہے۔ اس سے اگلی منزل کیا ہوئی؟ کہا جس وقت قبر میں جاؤ گے ماں چھوڑ کے آ جائے گی، بیٹے چھوڑ کے آ جائیں گے، بہن چھوڑ کے آ جائے گی، وہ بیگم جو لفافہ نہیں کھولنے دیتی وہ بھی چھوڑ کے آ جائے گی، ساری پینشن کی مالکہ بن جاتی ہے، ماں کو قریب نہیں آنے دیتی، یہ سب چھوڑ کے آ جائیں گے۔ جب سب چھوڑ کے چلے جائیں گے میں آ جاؤں گا۔ اب جس وقت مومن کو پتا چلا کہ قبر میں سرکار تشریف لائیں گے تو اس وقت وہ کہتا ہے دل نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ اب ایک صحابی دم توڑ رہا، پانی پاس لے جایا گیا، کہا اگلے کی حالت زیادہ خراب ہے اس کے پاس لے جاؤ، اس کے پاس لے کے وہ کہتا اگلے کے پاس لے جاؤ، میں ابھی ٹھیک حالت میں ہوں۔ لیکن جب آخری کے پاس پہنچے یہ کہ بعد دیگر تینوں اللہ کو پیارے ہو چکے، اب کیا مسئلہ تھا، پانی کیوں نہیں پیا؟ کہا آلے دل کے ہاں اس کی وجہ یہ ہے جب تک سرکار کا یہ کلمہ ہمارے سامعہ نواز نہ ہو، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس وقت تک ہم انتظار کریں گے، جان اس وقت دیں گے جب سرکار کی پکار ہوگی۔
اور دوسرا جس کا نام میں نے ارتساس لیا ہے وہ یہ ہے کہ اس جگہ سے اٹھایا جائے یا پانی پلایا جائے تو شہادت اپنے اصلی معنی سے محروم ہو جاتی ہے. میں آخری سانس اسی طرح دوں گا جس طرح کا سرکار کی محبت کا سٹینڈرڈ ہے، معیار ہے، اس معیار پر پورا اتر کے جان دوں گا تاکہ قیامت تک انسانیت یاد رکھے. جو سرکار دو علیہ وسلم کے عشق کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، موت اور حقیقت کا فرق صرف دنیا کے جگہ بدلنے کا ہوتا ہے، وگرنہ حقیقت ان کی وہ زندگی جو سرکار کے ساتھ وصل کا ذریعہ بنتی ہے. دل نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئے گی وہ مزار میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مفکر اسلام، مفکر اسلام زندہ باد. حاضرین کرام، میں نے آیت پڑھی تھی لیس للانسان الا ما سعی. انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہے جو اس نے خود کوشش کی ہے، خود اس کی اپنی کمائی اس کے کام آئے گی. اس آیت کو منکرین پیش کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید سارا جو ہے نازل اللہ کی طرف سے ہوا ہے، لیکن جو منسوخ ہوا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوا ہے. العمل بالمنسوخ حرام، جو آیت رب نے منسوخ کر دی ہے اس پر عمل کرنا حرام ہے. یہ آیت منسوخ ہے. کس آیت سے منسوخ ہے؟ سورہ طور کی آیت نمبر 21 سے. الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم شيئا. فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم قیامت کے میدان میں ان کی اولادوں کے اعمال کی کمی کے باوجود باپ دادے کے اعمال کی وجہ سے ان کو اٹھا کے اپنے باپ دادے والی کلاس میں رکھیں گے. اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ جتنے اولیاء اللہ ہیں ان کی اولادوں میں جن لوگوں نے عقیدے میں ان کی پیروی کی ہے، عمل میں ان کی پیروی نہیں کر سکے، وہ کتنے بھی گنہگار ہیں. اپنے باپ دادے جو اولیاء اللہ ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ بزرگوں کی اولاد میں سے ہے، لیکن جتنے بھی بزرگ ہیں، کوئی حسن و حسین جیسے بزرگ کتنے ان میں، مولا مرتضیٰ جیسے بزرگ کتنے ہیں، نبی الانبیاء جیسے بزرگ کتنے ہیں، فاطمہ الزہرا جیسے بزرگ کتنے ہیں. یار تکبیر، بولے 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 نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور مفکر اسلام. جس طرح ہر صحابی کی اولاد عقیدے میں پیروی کرنے کی وجہ سے اپنے باپ دادا جو ان کے صحابی تھے ان کے ساتھ جنت میں انہیں رکھا جائے گا، اس طرح جتنی اولاد رسول ہے وہ پنجتن پاک کے ساتھ رکھی جائے گی. بے شک اسی طرح وہ کھانا کھاتے ہوں گے. نبی بھی کھانا کھاتے رہے کہ نہیں کھاتے رہے؟ تو کھانا کھانے کی وجہ سے ایک جیسے ہوئے. کفار کا یہ استدلال تھا یأکلوا مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون. یہ نبی بھی وہی چیزیں کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو. یہ بزرگ اپنے باپ دادے کے ساتھ ہوئے. یہ سورہ طور کی آیت اس آیت کے ذریعے سے منسوخ ہے. وہ سورہ بن نجم کی آیت ہے. سائل سوال کرتا ہے کہ سورہ بن نجم جو ہے یہ بعد میں ہے، سورہ طور پہلے ہے. ناسخ و منسوخ کا یہ قاعدہ ہے کہ منسوخ پہلے آتا ہے، ناسخ بعد میں ہوتا ہے. تو یہ آیت جو سورہ طور والی ہے یہ نجم کے ذریعے سے منسوخ ہو تو ہو سکتی ہے، لیکن سورہ بن نجم کی جو آیت ہے سورہ طور کے ذریعے سے منسوخ نہیں ہو سکتی. سوال نے پچھلے پاسے تو بے ایمانی ہے، لیکن تو کیا اگو منہ کے ساتھ پالش ہوا سوال ہے نا. جواب اس کا یہ ہے کہ نزول میں سورہ توبہ بعد میں ہے،
ترتیب قرآن میں سورہ توبہ پہلے ہے، سورہ طور پہلے ہے، لیکن نزول میں وہ پیچھے ہے۔ سوال نزول کا ہے، بعض آیتیں ایسی ہیں جو آگے ہیں، کوئی پیچھے ہیں، لیکن یہ ترتیب وہ ہے جو لوح محفوظ کی ہے، یہ کرونالوجیکل نہیں ہے، یعنی جو تاریخی ترتیب تھی اس کے مطابق قرآن مجید کو ارینج نہیں کیا گیا۔ کمپیلیشن آف دا ہولی قرآن جو ہے، قرآن مجید جو ہے وہ سبجیکٹ وائز ہے، مضمون کی مطابقت سے۔ یہ بات کس نے لکھی ہے؟ قاضی حسن اللہ صاحب پانی پتی، آپ کی تفسیر مظہری یہی مقام۔ ملا عبد الرحمن دمشقی نے رسالہ ناسخ و منسوخ میں بڑا دبا کے لکھا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے سورہ طور کی آیت نمبر 21 سے۔ اب اس کے بعد دیکھنا ہے جو ابھی انہوں ساتھیوں نے بتایا، یہ توام آگے رکھ کے ثواب۔ قریب کے جو بزرگ ہیں مشترکہ قسم کے، وہ شاہ ولی اللہ صاحب ہیں، ان کی الدرالسمین ہے، کہتے ہیں میلاد شریف کے موقع پر میں میلاد شریف کے لیے کھانا اور ایصال ثواب کے لیے کچھ چیزیں مہیا کیا کرتا تھا۔ ان کے والد صاحب کہتے ہیں شاہ عبد الرحیم، ایک سال مجھے کچھ میسر نہ آیا تو میں نے چنے لیے، بھنے ہوئے چنے، وہ سامنے رکھ کے بڑی شرمندگی کے ساتھ ان پر دعا مانگی۔ میلاد شریف کا دن تھا، حضور کو ایصال ثواب کیا اور شرمندہ بھی بڑا ہوا کہ آج میرے گھر میں سوائے بھنے ہوئے چنوں کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس رات کو میں کیا دیکھتا ہوں، سرکار تشریف لائے، حد نظر تک سرکار کی بارگاہ میں جو نذرانے وہ پڑے ہوئے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے اس بیان سے پتہ چلا نہ پہنچے ہیں وہ، اگر نہ پہنچتے تو پڑے ہوئے کیسے ہوتے ہیں؟ کہتا ہے خواب ہے، سرکار میں مر رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ اب وہ سارے کھانے پڑے، لیکن وہ میرا چنوں والا تھال سب سے اوپر ہے اور اسے دیکھ دیکھ کے سرکار خوش ہو رہے ہیں۔ معلوم ہوا اخلاص کے ساتھ اگر کوئی چنے بھی پیش کرے سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے بھی ہیں، سرکار کی خوشی۔ محرم شریف قریب آ رہا ہے، امام حسین کے نام پر بڑے جھگڑے ہوں گے۔ ایک طبقہ کہتے ہیں امام حسین کے نام کی سبیل لگائی جائے پانی حرام ہے اور وہاں جا کے پینا ممنوع ہے۔ اگر تم اپنے طور پر لگاؤ تو پھر بے شک لگاؤ، وہ ممکن ہے شیعہ کی ہو اور اس پر کچھ نہ کچھ پڑھتے ہو، اور وہ جب چیز ہی ناجائز ہے تو پڑھتے کیا ہو۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے یہ سوال پوچھا گیا، آپ نے فتاوی عزیزیہ جلد نمبر اول کے اندر یہ بحث چھیڑی ہے۔ ان کا میں ہر سال 10ویں محرم کو 11ویں محرم کو حضرت امام حسین کا ذکر پاک خود کرتا ہوں، ان کے فضائل و کمالات بیان کرتا ہوں، ان پر توڑے جانے والے مظالم کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر کوئی مولوی صاحب یہ کہہ دے کہ یحرم علی الواعظ بیان و حقائق الحسین، کہ امام حسین کے عقائد کو بیان کرنا یہ حرام ہے، تو یہ مولوی صاحب کی تباہ ذات بات ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ اپنا بغض اگلا ہے انہوں نے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں میں 10ویں محرم کو ان کے مصائب بھی، ان کے مشکلات بھی، ان کی تکالیف بھی بیان کرتا ہوں، اور 11ویں محرم شریف کو پھر میں ختم شریف دلاتا ہوں، اور دنیا بھر کی جو کافی میرے نزدیک ویلیبل چیزیں ہوتی ہیں وہ رکھ کے اس پر فاتحہ پڑھتا ہوں۔ اگر اس وقت کوئی خوش آواز نعت خوان مل جائے اس سے سلام بھی پڑھواتا ہوں۔ یہ فتاوی عزیزیہ کے اندر لکھا ہو، میرے پاس موجود ہے۔ کہتے ہیں اگر اس وقت کوئی خوش آواز نعت خوان ہو اس سے نعت بھی پڑھواتا ہوں، سلام بھی پڑھواتا ہوں۔ معلومہ شاہ عبدالعزیز صاحب خود سلام پڑھوایا کرتے تھے، اور پوری امت میں سب سے زیادہ خوش آواز آدمی ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، اس لیے فن قرات میں اور لہجے میں وہ امام مانے جاتے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ خوش آواز آدمی تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ خوش آواز تھے۔ خوش آوازی کو اگر معمولی چیز ہوتی نا
تو اللہ تعالیٰ کبھی داؤد علیہ السلام کو یہ معجزے کے طور پر نہ عطا کرے۔ اگر کوئی خوش آواز نہیں ہے تو یہ برائی نہیں ہے، لیکن خوش آواز ہونا بھی کوئی قابل گرفت بات نہیں ہے۔ اچھا، داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوش آوازی عطا فرمائی۔ شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی نے اپنی مدارج النبوت کے اندر یہ لکھا ہے، کہتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، اہل جنت جنت میں ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ اہل جنت سے کہے گا تمہیں کوئی ایسی چیز کا تجربہ نہ کراؤں جو جنت سے زیادہ لذیذ ہے؟ تو کہیں گے جنت سے زیادہ لذیذ تو کوئی ہو سکتا ہی نہیں۔ کہا نہیں، بتاتا ہوں ہو سکتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا داؤد سامنے آؤ، سامنے آ کے پایا عرش پکڑ کے ایک مرتبہ وہ پرانا ذکر الہی کا ساز چھیڑو۔ جس وقت وہ ذکر الہی کا ساز چھیڑیں گے، دھنا دھن قیامت جنت کے اندر ایک تیل کا مچ جائے گا، کہیں گے مولا کریم جنت کی ساری نعمتیں واپس لے لے، اس کو کہو یہ ذکر الہی کی دھوم مچاتا چلے۔ تو شاہ عبد العزیز صاحب فرماتے ہیں کوئی خوش آواز آدمی ملتا تو نعت بھی پڑھواتا اور سلام بھی پڑھواتا، ختم بھی پڑھواتا، سامنے وہ چیزیں رکھ کے۔ کیوں کہتے ہو کہ سامنے ختم نہیں رکھا جا سکتا؟ قریب کے جو منع کرنے والے بزرگوں میں سے ہیں، اس میں شیخ التفسیر، شیخ الفقہ، ان کا نام ہے مولانا اعزاز علی صاحب، انہوں نے کنز الدقائق کی شرح لکھی ہے۔ ان نمارک کے اندر وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کے اندر ہے کہ نمک تھوڑا سا رکھو جنازے کے ساتھ، تھوڑے سے دانے رکھو، تھوڑی سی کھجوریں رکھو، اس کی اصل کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی اصل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہے، میں کچھ کر نہیں سکا، میں کیا کروں میری ماں کو فائدہ پہنچے؟ سرکار تمہارا عقیدہ صحیح ہوتا تو سرکار فرماتے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، جانے دے اس بات کو۔ یہ نہیں فرمایا، فرمایا کوئی صدقہ کر۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مدینہ شریف میں مجھ سے زیادہ غریب آدمی کوئی نہیں۔ آپ فرماتے تیرے گھر نمک بھی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نمک تو ہے۔ آپ فرماتے تیرے پاس جو بھی نہیں ہے؟ ان کا وہ تو ہے۔ آپ فرماتے تیرے پاس کچی کھجوریں جس کو چھوارے کہتے ہو؟ کہا وہ بھی نہیں ہے۔ کہا وہ تو ہے۔ ان دو کا نام کیوں لیا؟ مدینہ شریف جو ہے وہ ایگریکلچر کنٹری ہے، وہاں کاشت کرتے ہیں فصلیں، اور گندم کی بجائے جو کاشت کرتے ہیں، تو جو خشک ہوں۔ آپ تو جو لوگ اس ملک میں آئے ہیں پوچھو حلقت بایا کر مالے پیو دادے نہیں پایا، ایسا شروع تو پنڈی ڈرنے لیا وہ کتنے ستاں پوچھتا تو وہ ستاں پوچھتا پنڈی چلے پہنچی ہی نہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد پنڈ اور جگہ تھا، راول اور جگہ تھی، تو ان کو اس کے بعد آباد کیا گیا۔ سب سے پہلا جو آبادی ہے پنڈی شہر کی وہ کسیرا بازار ہے، کسیرا بازار ملا شاہ چنچراغ کے پیچھے۔ ہاں، اور پہلے اس میں آ کے ڈیرے لگانے والے شیخ ہیں دلی کے، دلی سے مہاجر ہو کر کے یہ امرتسر بھی آئے، وہاں بھی ان کا کاروبار اسی طرح تھا، پھر یہ گوجر خان میں آئے، پھر اس کے بعد یہ چوئے میں گئے، کلر میں گئے، نارے میں گئے، پشاور گئے۔ وہ شیخوں کی برادری آج بھی ایک دوسرے کو رشتے دیتے رہتے۔ اس کو تو ابھی کوئی 150 برس کا زمانہ ہوتا ہوگا، تو تمہارا 7 پشتوں سے پنڈی کے رہنے والے ہو۔ یہ جو جو ہے نا یہ جلدی خشک بھی ہو جاتے ہیں، ان کے خوشے بھی خشک ہو کر جلدی گر جاتے ہیں۔ غریب لوگ جن کی زمینیں نہیں ہیں نا وہ جا کے خوشے چن کے لے آتے ہیں، بالیاں سٹے جس کو کہتے ہیں، سٹا بھی بالی بھی خوشہ بھی یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ کوٹ کاٹ کے ان کے دانے نکال کے رکھ لیتے ہیں۔ کچی کھجوروں کا نام اس لیے لیا جب آندھیاں چلتی ہیں نا کچی کھجوریں گرتی ہیں، غریبوں کے بچے وہ جا کر کے کھجوریں اکٹھی کر کے لے آتے ہیں، وہ اپنے برتنوں میں رکھ کے خشک کرتے ہیں تو وہ کھجوریں بن جاتی ہیں، اور نمک ویسے سستی چیز ہے، تو اس لیے یہ 3 چیزیں پوچھی۔ جب یہ 3 چیزیں لائی گئیں سرکار کے سامنے رکھی گئیں، سرکار نے ان کو سامنے رکھ کے دعا مانگی، مولا کی ان کا ثواب اس کی ماں کو پہنچا۔ اس کے بعد آج تک جتنے بھی
میری عمر کا تو آپ میں کوئی بھی نہیں ہوگا، جس سے پوچھو 35 سال کا ہے. بڑھے بڑھے بندے پوچھو کہ اگو اس طرح جواب دینے پتہ لگنا ہے جمے ہی نیچ رہے. میری عمر کا کوئی بھی بندہ ہے اس سے پوچھو پاکستان میں، انڈیا میں کسی جگہ بھی کوئی موت واقع ہو جائے تو جنازے کے ساتھ کسی چھابے میں تھوڑے سے دانے اور تھوڑی سی کھجوریں اور تھوڑا سا نمک ڈال کے لے کے جاتے ہیں. کیوں لے کے جاتے ہیں؟ کہ ہندوؤں کی رسم ہوتی ہے ہندوؤں سے سیکھی ہوتی، سکھوں کی رسم ہوتی سکھوں سے سیکھی ہوتی. میں نے مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ اس کا مطالعہ کیا ہوا ہے. یہ ان میں سے کسی کے ہاں بھی یہ رواج نہیں ہے. یہ رواج صرف مسلمانوں کا ہے اور اس پر تواتر منعقد ہے. کہ یہ کیوں لے جاتے ہیں؟ کہ سرکار کی بارگاہ میرے سامنے رکھ کے ان پر دعا مانگی گئی، اس لیے آج تک مسلمان اس عمل کو کرتے چلے آ رہے ہیں. تو آج راجہ ظہور احمد اور اس کے بچوں کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اپنے باپ کی یادگار کو ہر سال اچھے طریقے سے بناتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، دوستوں کو دعوت دیتے ہیں، مسجد والوں کو اللہ جزائے خیر دے، یہ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. کیسی خوبصورت مسجد بنائی ہے بنانے والوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور جو آج اس کے خطیب ہیں وہ بھی بڑے تازہ دم نظر آ رہے ہیں. اگر ان کی تقریر سنی ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا، لیکن پتہ نہیں کس مسئلے سے ان کو آپ نے وقت نہیں دیا. اللہ مولانا کو سلامت رکھے. بہرحال یہ خوشی کا باعث ہے. میں بھی کبھی مروں تو خدا کرے میرے وارثوں میں بھی کوئی ایسا بندہ ہو جو میری موت کے بعد سال کے ایک دن اکٹھ کر کے کوئی ذکر الہی کریں. اور اس کی سند ہمارے علامہ شامی نے شامی کے متن کے اندر ذکر کی ہے. سال کے بعد ایک دن اکٹھا ہونا، ذکر الہی کرنا، دعائے مغفرت کرنا. سرکاری دو عالم صاحب کا مزاج مبارک تھا. احد کی جنگ جس دن ہوئی تھی اور 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، ایک ایک قبر میں کئی صحابہ کو دفن کیا گیا تھا. جب سال کا وہ دن لوٹ کے آتا، سرکار تمام آل مدینہ کو ساتھ لے جاتے، خود تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر کے دعا مانگتے، کلمات طیبہ پڑھتے، ان کے حسن کردار کا ذکر کرتے، ان کی قربانیوں کا ذکر کرتے، ان کی دینی خدمات کا ذکر کرتے. معلوم ہوا کسی مومن کے مرنے والے دن کو یاد رکھنا اور اس کے حسن کردار کا ذکر کرنا، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اس کے جتنے رہنما گزرے ہیں جو انہوں نے رہنمائی کی ہے ان کا ذکر کرنا، یہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات میں ہے. عرس کی دلیل بھی اہل سنت کے نزدیک یہی ہے. علامہ شامی نے باقاعدہ لکھا یہ عرس کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے.